میری بات سمجھ میں آئی؟ ارے اتنا بھی سائلنٹ مت ہو کہ میں ڈسٹرب ہو جاؤں. سر کے اوپر سے تو نہیں گزر رہی ہے؟ تھوڑا بولیے بولیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اچھی بات ہے، آپ کا غور سے آپ کی سماعت بہت اچھی ہے، لیکن مجھے کنفیوز نہ ہونے پائے کہ حضرات آپ توجہ سے ماشاءاللہ سن رہے ہیں، لیکن یہ نہ لگے کہ سر کے اوپر سے گزر رہی ہے. تو حضرات نازک معاملہ ہوتا ہے وہاں خبردار بولا جاتا ہے. مصطفیٰ اللہ کو پتا تھا ولی کا کچھ لوگ انکار کر دیں گے، اور کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. ظریف نواز سے مت مانگو، خواجہ سے مت مانگو، ان سے مت مانگو، ان سے مت مانگو، ان سے مت مانگو، تو تجھ سے مانگ لے. تیرے گھر چلے تو دے دے. ارے تو دے دے. ہمیں تو چاہیے، ہمیں تو دیا ہے ولیوں نے. عزت ملتی ہے ولی کے در سے، دولت ملتی ہے ولی کے در سے، اولاد ملتی ہے ولی کے در سے، شفا ملتی ہے ولی کے در سے. ارے عزت دولت شہرت کی بات تو الگ ہے، ولی کے در سے تو خدا تک مل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جس کے در سے خدا مل جائے وہاں عزت نہیں ملے گی، دولت نہیں ملے گی، شہرت نہیں ملے گی، ملکیت نہیں ملے گی، کاروبار نہیں ملے گا، سب کچھ ملے گا. اس لیے تو ہم ولی کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. اے اولیاء کاملین، اے خاصان خدا، اے بزرگان دین، آپ کے کنیکشن اچھے ہیں اللہ سے، آپ کے اللہ اکبر کبیرہ کانٹیکٹ اچھے ہیں اللہ سے، کیونکہ آپ نے اللہ کو منایا ہے عبادت کر کے، ریاضت کر کے، سجدہ کر کے، تقویٰ کر کے. ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری بھی سنتا ہے، لیکن جب وسیلہ تمہارا دے دیں گے، جب اللہ نسبت تمہاری طرف ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے اللہ ہماری دعا کو رد کر دے. لیکن یا خواجہ جب نام تمہارا آ جائے گا، یا قطب الدین جب نام تمہارا آ جائے گا، یا تاج الدین جب نام تمہارا آ جائے گا، اللہ تمہارے نام کی برکت کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ کہہ رہا مدمانو، ارے کیا کیا ملتا ہے ولی کریم کے در سے. بات آئی ہے تو سنو. جو میں نے عرض کیا کہ ایمان تک ملتا ہے، خدا تک ملتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی، ان کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے شہر میں ایک بدکار عورت آ گئی، ایک فاحشہ عورت آ گئی. حضرات محترم ان کا دور چل رہا تھا. یہ بات آئی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ولی خواجہ غریب نواز تو ہند کے بادشاہ ہیں، ان سے بڑا ولی ہندوستان میں آیا نہیں اور قیامت تک آئے گا نہیں. بے شک قیامت تک آئے گا نہیں. ہو نہیں سکتا کہ غریب نواز سے بڑا کوئی ولی ہندوستان میں آ جائے. ہند کا بادشاہ ہے خواجہ غریب نواز. تو لیکن حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، ان کے ٹائم میں ایک فاحشہ عورت آ گئی اور بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا. جب بدکاری کا سلسلہ شروع کیا، کوئی ایک بدکار عورت محلے میں آ جائے تو پورے محلے کی حضرات نظام خراب ہو جاتا ہے. حضرات اسی طریقے سے وہاں پہ بدکار، مکار، گناہگار، سیاہکار، خطاکار ایک فاحشہ عورت آ گئی. اندازہ کیجیے میرے پیارو، ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا پیارا کسے کہتے ہیں؟ ہم سے تو اپنی قسمتیں، اپنی تقدیریں نہیں بدلتی. ولی بھی تو انسان ہوتے ہیں جو دوسروں کی تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان ہم سے اللہ. تو اپنے غم دور نہیں ہوتے، لیکن ولی تو جو ان کے چوکھٹ سے سچے دل سے لگ جاتا ہے، قسم خدا کی بیڑا پار ہوتا ہے. بس مانگنے والا ہونا چاہیے، عقیدت سے مانگنے والا ہونا چاہیے. بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا. کچھ لوگ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور والا آپ تو اللہ کے ولی ہیں، مقرب ہیں، پیارے ہیں، دوست ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے شہر میں بدکاری ہو تو یہ تو بہت بری بات ہے. آپ کے ہوتے ہوئے شہر کا نظام خراب، شہر کی ہوا خراب، شہر کے معاملات خراب، دنیا گناہ کی طرف بڑھ رہی ہے. اس عورت نے معاملہ خراب کر رکھا ہے، حضور والا کچھ کرم کیجئے. آپ اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعا کیجئے، کچھ راستہ نکالیے. تو اللہ کے ولی نے فرمایا کوئی ٹینشن غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلد سے جلد انشاءاللہ اس کا انتظام ہو جائے گا، انتظام ہو جائے گا. اللہ کے ولی نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ کے ولی نے. اللہ کے ولی نے فرمایا. حضرات
اب ولی کا کام کیا ہوتا ہے؟ تسبیح گھمانا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، ریاضت کرنا، پبلک سے دور رہنا، بازار سے دور رہنا، دنیا داری سے دور لینا. اپنے چلوں میں رہتے تھے، جبھی تو کہتے وہاں ان کا چلہ، وہاں ان کا چلہ، وہاں ان کا چلہ. تو اس لیے کہ وہ الگ تھلگ جنگل میں پہنچ کر، الگ کونے میں پہنچ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ، آج تو ہر جگہ عالم بہت ہیں، مفتی بہت ہیں، لیکن آج بھی گاؤں میں چلے جاؤ، قصبوں میں چلے جاؤ، دیہات میں چلے جاؤ تو عالم کی کمی ہوگی، مفتی کی کمی ہوگی، قاری کی کمی ہوگی. وہاں پہ اچھا عالم نہیں ملے گا، گاؤں کے اندر اچھا مفتی نہیں ملے گا. لیکن کچھ ملے یا نہ ملے گاؤں میں، دیہات میں، قصبوں میں، لیکن چھوٹی سی درگاہ شریف آپ کو ضرور مل جائے گی. بے شک. ولی عالم ملے نہ ملے، درگاہ کیا بات ہے. 200 سال پہلے یہاں تو اب کچھ نہیں ہے، تو 200 سال پہلے کیا ہوگا، 300 سال پہلے کیا ہوگا. لیکن یہ ولیوں کا شیوا رہا ہے، ولیوں کا کام رہا ہے، ولیوں کا کام رہا ہے. جس طریقے سے آپ کے چھتیس گڑھ میں آپ بتاتے ہو کہ اللہ اکبر، یہاں پہ بزرگوں کا آنا جانا بہت رہا ہے، اس لیے سنیت سلامت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ پر اللہ کا انعام ہے، بزرگوں کے قدم اس چھتیس گڑھ میں بہت آئے، ورنہ ہندوستان میں تو قسم خدا کی راجیہ بہت ہیں، لیکن آپ کا چھتیس گڑھ کیوں پسند آیا؟ تو ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کی کوئی نیکی پسند آئی ہو، آپ کا کوئی نیک کام پسند آیا ہو، جو اللہ نے بزرگان دین کو اس چھتیس گڑھ میں بھیجا، بزرگوں کے قدم کو اس چھتیس گڑھ میں بھیجا. بڑے بڑے بزرگان دین جن کی تاریخیں نہیں ملتی ہے، جن کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے یہاں محبت سے چلے آتے ہیں اور ایمان سے آپ کو سیراب کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بہت بزرگان دین جنہوں نے پردہ کر لیا، وہ بھی چھتیس گڑھ میں الحمدللہ ان کی قربانیاں رہی. کچھ آتے ہیں ان کی قربانیاں موجود، لیکن ہندوستان میں الحمدللہ میرا جگہ جگہ جانا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے آدھے 1 نمبر کے مسلمان، آدھے 2 نمبر کے مسلمان. تو پتہ بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے کہ آدھے کھڑے ہو کے تکبیر سن رہے ہیں، آدھے بیٹھ کے. سنیوں کی مسجد آگے آدھے کھڑے ہو رہے ہیں، آدھے بیٹھ رہے ہیں، آدھے کھڑے ہو رہے ہیں، آدھے بیٹھ رہے ہیں. امام سنی، کمیٹی سنی، سارا معاملہ سنی، پھر بھی پبلک اتنی مکار کے آدھے بیٹھ رہے ہیں، آدھے کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کے عقیدے کو سلامت رکھا ہے. اسی طریقے سے آپ کا عقیدہ ہمیشہ سلامت رہے، آپ کے بچوں کا عقیدہ سلامت رہے، اور بزرگان دین کا یہاں پہ آنا جانا جاری ساری رہے، تاکہ جس طریقے سے کل آپ فیضیاب ہو رہے تھے ہمیشہ فیضیاب ہو رہے. سبحان اللہ، سبحان. حضرت بایزید بستامی، جو میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی اللہ اکبر چھوٹی سی درگاہ ہر جگہ نظر آ جائے گی. اس کا مطلب 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے جب اللہ کا حکم ہوا، جب ایمان دینا ہوتا ہے تو حکم خدا ہو جاتا ہے. ولی کو اللہ حکم فرماتا ہے، وہاں کچھ ہے یا نہ ہے، مارکیٹ ہے یا نہیں ہے، بستی ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ چند لوگ ضرور رہتے ہیں، وہاں جا کے عبادت کرو. تو قسم خدا کی وہ ولی وہی بن جایا کرتے ہیں، اور جس کی قسمت میں ایمان ہوتا ہے اس کو ایمان دے لیا کرتے ہیں، اور ان کا مزار وہی بن جایا کرتا ہے. تو یہ معاملات ہیں، ولیوں کی قربانیاں ہیں، ولیوں کی قربانیاں ہیں. ان کے شہر میں آ گئی تو حضرت نے کیا فرمایا، انتظام ہو جائے گا. تو حضرت نے شام کے وقت ایک لوٹا لیا، مصلی لیا، اور حضرات عبادت کے سامان لیے، اور سامان لینے کے بعد جو بدکار عورت جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا تھا اس کے دروازے پر پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد وہاں جا کے گیٹ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ گئے. گیٹ پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ گئے. اب جو بھی آتا، مان لو کہیں جوا ہوتا ہے، کسی جگہ جوا ہوتا ہے، کوئی نیک آدمی اگر اس کے قریب بیٹھ جائے تو اگر آپ کہ دل میں ذرا سا وہ ہوگا تو آپ کہیں گے آج جوا ہم نہیں کھیلیں گے، آج ہم شراب نہیں پئیں گے. بہت بڑے نیک بزرگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، عالم بیٹھے ہیں، مفتی بیٹھے ہیں، یا کوئی بھی خانقاہ کے بزرگ بیٹھ گئے آج وہاں پہ آ کے، ہم وہاں پہ گناہ میں نہیں جا سکتے. تو اللہ اکبر، اس فاحشہ کے دروازے پر ولی بیٹھ گئے. اب جو بھی غلط نیت سے آتا، بدکاری کی نیت سے آتا، دیکھتا ولی کو بیٹھا ہوا تو فوراً ریٹرن ہو جاتا، فوراً لوٹ جاتا. حضرات اب فاحشہ کچھ رات کا کچھ حصہ گزرتا ہے،
فاحشہ نے اپنے نوکر کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھ جاؤ آج کوئی آشنا کیوں نہیں آ رہا ہے, آج کوئی آ کیوں نہیں رہا ہے. حضرات نوکر نے جیسے ہی گیٹ کو اوپن کیا کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں. آپ سبحان اللہ کب کریں گے؟ سبحان اللہ. اللہ کے ولی بیٹھے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں, ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ, ذکر رسول میں مشغول ہیں. نوکر نے یہ بات اس عورت سے جا کے کہہ دی کہ آج تو کوئی آئی نہیں. کہا کیوں؟ بہت بڑے اللہ کے ولی تمہارے دروازے پہ آ گئے. حضرات محترم دیکھیے ولیوں کے در سے کیا ملتا ہے. اس فاحشہ نے کہا ارے وہ ان سے کہنا کہ یہ کوئی مسجد نہیں ہے, یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے, یہ کوئی خانقاہ نہیں ہے. اللہ اکبر, آپ جائیے اور جانے کے بعد مسجد جائیے, وہاں پہ اللہ اللہ کریے. نوکر آیا اور آنے کے بعد اس بات کو کہنے لگ گیا کہ ایسا ایسا میٹر ہے, فاحشہ اس بات کو کہہ رہی ہے. اندازہ کیجئے, غور فرمانے کا مقام ہے, غور کرنے کا مقام ہے. نوکر نے جب یہ بات حضرت سے آ کے کہی تو حضرت نے فرمایا اللہ اللہ تو مسجد میں کرتا ہی, لیکن مجھے تو آج اس عورت سے ملنا ہے. حضرات اس نوکر نے کہا یہ عورت چھوٹی موٹی عورت نہیں ہے, آپ تو اللہ والے ہیں, ولی ہیں, خاصان خدا ہے, آپ کیوں اس عورت سے ملیں گے؟ کہ نہیں ملنا ہے. کہا ملنا ہے تو قیمت ادا کرنی ہوگی. کہا قیمت ادا کروں گا, اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا 200 درہم ہے. حضرات 200 درہم حضرت نے اللہ اکبر دین کے خاطر, ایمان کے خاطر, سلامتی کے خاطر, لوگوں کے خاطر دیے, اور دینے کے بعد اندر چلے گئی. اس فاحشہ سے کہا اے فاحشہ, اے بدکار عورت, اے گناہگار عورت, آج تو میری ہو گئی ہے, جو میں کہوں گا وہ بات تجھے ماننا پڑے گی. کہتی ہے حضور والا جب آپ نے میری قیمت کو ادا کر ہی دیا ہے تو بات تو میں آپ ہی کی مانوں گی. آپ جو حکم دیں گے, آپ جو آدیش دیں گے وہ بات میں مانوں گی. تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب بندے نے فرمایا کہ اور کوئی بات نہیں ہے, بات یہ کرنی ہے پہلے غسل خانے کے اندر جاؤ اور غسل خانے کے اندر جا کے غسل کرو. غسل خانے کے اندر جاؤ اور غسل خانے کے اندر جا کر غسل کرو. جب غسل مکمل ہو جائے تو وضو کی ابتدا کرنا. جب وضو مکمل ہو جائے تو مصلی لے کر میری بارگاہ میں چلی آنا, میرے پاس چلی آنا. اللہ اکبر. دیکھیے جب جس کی قسمت بدلتی ہے تو رب کا کرم ایسا ہی ہوا کرتا ہے. وہ فاحشہ وہ حضرات غسل خانے میں جاتی ہے, پاکیزہ ہوتی ہے, غسل کرتی ہے, غسل کرنے کے بعد وضو کرتی ہے, اور وضو کرنے کے بعد مصلی لیتی ہے, اور مصلی لینے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. حضرت اس کو کعبے کی طرف ڈالتے ہیں, اور ڈالنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ منہ کعبے کی طرف کرنے کے بعد فاحشہ سے بولے اس پہ کھڑی ہو. جب فاحشہ کھڑی ہو گئی تو نیت بندوائی. نیت بندوانے کے بعد اللہ اکبر کہلوایا. اللہ اکبر کہلوانے کے بعد ثنا کو پڑھوایا. ثنا کے پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھوائی. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھوائی. اس کے بعد کوئی سورت پڑھوائی. اس کے بعد رکوع کروایا. اس کے بعد سجدہ کروایا. قسم خدا کی جب فاحشہ سجدے میں تھی, جب اللہ اکبر کبیرہ وہ فاحشہ سجدے میں تھی, ادھر اٹھا دیے ہاتھ حضرت بایزید نے اللہ کی طرف. یا اللہ اس فاحشہ عورت کے گیٹ پر آنا میرا کام تھا, اس کو غسل کروانا میرا کام تھا, اس کو وضو کروانا میرا کام تھا, اس کو ثنا پڑھوانا میرا کام تھا, قبلہ رخ مصلی ڈالنا یہ میرا کام تھا, تعوذ تسمیہ پڑھوانا میرا کام تھا, سورہ فاتحہ پڑھوانا میرا کام تھا, دین کی بات یہاں تک سکھانا میرا کام تھا, مولا سجدے تک لے جانا میرا کام تھا, اور دل کو پھیر دینا یہ تیرا کام ہے, یہ تیری رحمت کی بات ہے. قسم خدا کی رب کائنات کے اس نیک بندے نے بایزید بسطامی نے سچے دل سے, عقیدت سے, اپنی پاک زبان سے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی تو وہ دعا سے وہ عورت صرف مومن ہی نہیں بنی, ایسی سدھری ایسی پاک بنی کہ اس زمانے کی ولیہ عابدہ زاہدہ میں اس کا شمار ہو گیا. نکاح ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء اکرام.